اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، بڑی سے بڑی عزتیں، شہرتیں، دولت، کمائی، کاروبار، حکومتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو نتیجہ زیرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے مالک کا نظام ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ بڑے سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے آئیں اور بڑی سے بڑی ہستیاں ایک ہی راستے سے واپس گئیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ آپ سے زیادہ عظمت والا، بلندی والا۔ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا نمونہ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیہ سے فرمایا، یا شعیہ قم فإنی سأطلق لسانک بوحی۔ شعیہ اٹھ کھڑا ہو جا۔ ارے بیٹا تو بیٹھ جا، سٹ کر کے بیٹھ جا۔ شعیہ اٹھ کھڑا ہو جا، تیری زبان پہ وحی آنے والی ہے۔ تو حضرت شعیہ کھڑے ہوئے تو ایک دم آپ پر وحی اتری۔ تو اس کے الفاظ تھے، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی۔ اے آسمان سنو، اے زمین کان لگاؤ، دھیان کرو۔ ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا هو منفذہ۔ اللہ ایک بہت عظیم الشان قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی رعاء۔ اللہ صحراؤں کو سرسبز کرنے والا ہے اور اونٹ چرانے والوں کو اللہ بادشاہت دینے والا ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ لَا يَقُولُ الْخَنَا۔ اور اللہ ایک نبی بھیجنے والا ہے۔ ابھی آپ کی آمد میں ہزاروں سال پڑے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں کہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہے ہیں۔ ہر نبی سے اللہ نے اقرار کروایا، میرے نبی آئیں گے، ایمان لاؤ گے؟ نبیوں سے، میرے نبی آئیں گے، ایمان لاؤ گے؟ اگر تمہارے زمانے میں میں نے اپنا نبی بھیج دیا تو ایمان لاؤ گے؟ ہر نبی سے یہ، اس لیے میرے نبی نے فرمایا، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ ارے بھائی آواز صاف نہیں ہے، کوئی اس کو سیٹ کرو، آواز سیٹ کرو، صاف نہیں ہے۔ ارے بھائی رہنا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ تو ہر نبی سے یہ کہلوایا گیا، ہر نبی سے ایمان تصدیق کروائی گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی بھیجوں گا جو آنے والا ہے، آیا نہیں، آنے والا، لا یقول الخنا۔ آنے کے لحاظ سے تو وہ آ چکے ہیں، آج ظاہر ہونے کے لحاظ سے ابھی دیر ہے۔ آنے کے لحاظ سے تو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، آدم نہیں، کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ اور میں یاسین۔ بولو کیا؟ یا بولو، یہ میرے نبی کا نام ہے، جو اللہ نے، طبرانی کی روایت میں ہے کہ، طبرانی نہیں، دلائل النبوہ للاصفہانی، 10 نام میرے اللہ نے رکھے ہیں۔ اس میں آخری نام ہے یاسین۔ ویسے تو میرے نبی کے اتنے نام ہیں کہ جتنی آپ کی صفات ہیں اتنے آپ کے نام ہیں، نہ صفات گنی جا سکتی ہیں نہ نام گنے جا سکتے ہیں۔ یاسین آپ کا نام ہے۔ میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین پڑھی۔ اب سورہ یاسین کا شروع سننا، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور یہی پہلی 2-3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو تو زندگی رہتی ہے، اور دل مر جائے اور دماغ چل رہا ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ زمین نہیں، آسمان نہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم،
انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کوئی سامنے کھڑا ہے، کوئی سامنے کھڑا ہے، غیر حاضر نہیں، موجود ہے۔ غیر حاضر ہو تو آپ کہتے ہیں انہو، ابھی وہ ہے نہیں، جب وہ آئیں گے تو وہ میرے رسول ہیں۔ وہ آ چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں انک یا اللہ، کہ اے میرے محبوب، آپ جو میرے سامنے ہیں آپ میرے رسول ہیں۔ تو اب زمین آسمان سے بھی پہلے میرے رب نے آپ کی روح مبارک کو وجود دیا، آپ کے نور مبارک کو وجود دیا۔ ظہور میں ابھی وقت باقی تھا، تو ایک نبی بھیج رہا ہوں، جو آگے اللہ نے بات کی نا وہی یہاں سے لے کے چلے جائیں نا تو بہت بڑی دولت لے کے جائے گا سارا مجموعہ۔ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور سفید بالوں والے تو بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ میرے رب نے اپنی نبی کی بے شمار لامحدود صفات میں سے ایک صفت کا نام لیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، لا یقول الخنا، سبحان اللہ۔ ارے بھئی اس کو سیٹ کر، تجھے بار بار کہہ رہا ہوں، لا یقول الخنا، ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو پوری زندگی، دھیان سے سننا سارے بچوں، سارے دھیان سے سننا، جو پوری زندگی کبھی ایک لفظ ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ نفل پڑھنے آسان ہے، تہجد پڑھنی آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے، پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے، یہ انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف، کہ کہنے والا کہہ رہا ہو یا طارق جمیل نے ایسی بات کی نا میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا۔ یہ جملہ میرے نبی کے بارے میں نہ کبھی کوئی کافر بولا اور نہ کوئی صحابی بولا اور نہ کوئی اپنا بولا نہ کوئی غیر بولا۔ سبحان اللہ، کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے، شہد جیسا میٹھا بول نکلا۔ ایک بڑے صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو دوجانہ، یہ بڑے صحابہ میں ہیں، میرے نبی کے سفروں میں ساتھ ساتھ رہے، اور صحابہ کی تعداد 1,24,000 نہیں ہے، یہ تعداد ہے حج میں آنے والوں کی۔ صحابہ کی تعداد تو کہیں 4-5 لاکھ تک چلی جائے گی، حج میں جو آئے وہ 1,24,000 تھے۔ صحابہ تو اس سے کافی زیادہ ہیں، کتنے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن 1,24,000 تو صرف حجاج تھے جو آئے، صحابہ تو بہت زیادہ۔ اس سال چیچک پھیل گیا، بہت سے صحابہ حج سے رہ گئے، نہیں آ سکے۔ ان سارے صحابہ میں جنہوں نے ہر سفر اپنے نبی کے ساتھ کیا، ان کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں، 200 سے، یہ 3-4-5 لاکھ صحابہ کا خلاصہ ہیں 200 صحابہ، پھر ان کا خلاصہ ہیں سابقین اولین، اور اس میں ہیں ابو دوجانہ۔ اور میرے نبی کے یہ محبوب صحابی کہہ رہے ہیں کہ لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صحابی ہونا نہیں، جنگ بدر نہیں، جنگ احد نہیں، صلح حدیبیہ نہیں، جنگ خیبر نہیں، آخری حج نہیں، تو کیا ہے؟ فرمایا یار یہ سپیکر تو میرے ہی کان کھا رہا ہے تو میں بات کیا کروں گا، یہ بند کرو اس سپیکر کو۔ کیا فرمایا؟ سنو بچوں، فرمایا لوگو سنو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو اس زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی انسان کا بغض نہیں ہے، کہ یہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے اعلان ہوا
ایک نبی آ رہے ہیں لا یقول الخنا، جن کی زبان دکھ دینے والے بول سے پاک ہوگی۔ وہ نبی اپنی صفات میں کیسے ہوں گے؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنا اونچے مقام کے مالک ہوں گے کہ قاب قوسین او ادنا، اور اتنی تواضع والے ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، ایسی عاجزی سے زمین پر چلیں گے۔ خشک لکڑیوں پر سے تو کوئی بیٹھ یوں چلنا شروع کرے تو کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، اور میرے نبی کے بارے میں میرا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسی تواضع والے نبی ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو ان کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ پرواز اتنی بلند ہے کہ جہاں جبریل کی بس ہو گئی کہ اس سے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے ایک گٹ ایک بالشت اگر میں یہاں سے اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں سے اوپر اٹھایا اور عرش کے دروازے کھلوائے۔ عرش کے اوپر 70,000 سے مراد ہے بے شمار نور کے پردے ہٹا کر اپنا آپ دیدار کروا کے سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ کی آمد، آپ کا جانا، دونوں تھوڑا تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے اللہ نے مجھے وجود بخشا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے بڑا کسی کا خاندان نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا گھرانہ نہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، یعنی میرے نبی نے جو درود سکھایا تو میرے رب کا حکم ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ کے نبی ہمیں نماز کا درود سکھا رہے ہیں۔ میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم خاندان ہے کہ اپنی ان کی ذات کے لیے درود الگ اور ان کی اولاد کے لیے درود الگ۔ اللہم صلی علی موسیٰ وعلی آل موسیٰ کوئی حکم موجود نہیں، اللہم صلی علی ہارون وعلی آل ہارون کوئی حکم موجود نہیں، اللہم صلی علی داود وعلی آل داود، اور یہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہے میرے نبی کا خاندان جس کو اللہ نے سب سے الگ کر کے چنا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہارے بیچ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی دکھا دو، اس جیسا کوئی عالی خاندان دکھا دو، اس کی نسب پیڑھی آدم تک محفوظ موجود ہو، ایسا کوئی اور دکھا دو کہ آپ کا نسب نامہ نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن دلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔
یہ میرے نبی کا نسب ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی جس باپ کی پشت میں ہوتے آپ کا نور، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ اس سارے سلسلے کو اتنا اللہ نے پاک بنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک میرے کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن، کسی نے بدکاری نہیں کی، پاک دامن۔ اور جس باپ کی کمر پشت میں آپ کا نور جاتا تھا وہ ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم آپ کے پردادا مدینہ میں گئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، بازار سے گزرتے ہیں، سامنے سے ایک یہودی عورت آ رہی، وہ آپ کو دیکھتی تو آپ کو کھڑا کر لیتی ہے اور عجیب بات کرتی ہے، کہتی ہے ہاشم 100 اونٹ لے لے، 100 اونٹ اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کام تو بدکار عورت تو الٹا کام ہوتا نا، وہ کہتی 100 اونٹ دے دے اور رات میرے ساتھ گزار۔ طوائف کا مسئلہ تو ایسا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہی ہے 100 اونٹ لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار۔ وہ حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگے بی بی تو مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، میں سردار عزت دار آدمی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 2 دن بعد انہوں نے وہاں شادی کی بنو نجار میں حضرت سلمہ کے ساتھ، تو اس سے حمل ٹھہرا عبد المطلب کا، تو وہ نور ادھر منتقل ہو گیا۔ چند دن گزرے، بازار سے جا رہے تھے، وہ عورت آگے سے آ رہی تھی، تو آپ نے اس کو کھڑا کر لیا اور فرمایا بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو حلال کریں، آؤ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، عزت دار ہوں۔ میں نے جو تمہیں رات کی پیشکش کی تھی وہ تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہ وہ امانت میرے پیٹ میں آ جائے، پر وہ تو سلمہ لے گئی، جاؤ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ کے باپ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، تو وہ 100 اونٹ میں دیتی ہوں اور تم ایک رات میرے ساتھ گزار لو۔ جو پیشکش دادے کو ہوئی وہ پوتے کو ہوئی۔ 100 اونٹ تیری جان بچانے پہ لگے تھے۔ وہ جان بچانے پہ کیسے لگے تھے؟ مکے پر قبضہ تھا بنو جرہم کا، تو اس کے بعد بنو خزاعہ نے اس پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ بھاگے بنو جرہم تو انہوں نے جو تھا کنواں زمزم وہ بند کر دیا، اس میں مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، برابر کر دیا، اور 300 سال وہ چشمہ بند رہا۔ 300 سال وہ کنواں بند، 300 سال۔ جب حضرت عبد المطلب مکے کے سردار بنے، حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، اور آنکھ کھل گئی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے پاک پانی نکالو، تو اب آنکھ نہیں کھلی۔ آپ نے خواب میں پوچھا وہ پاک پانی کیا ہے، کدھر ہے؟ تو آواز آئی کل تم بیت اللہ کے بیٹھنا صحن میں، ایک کوا آئے گا، وہ آ کر ایک جگہ 3 دفعہ ایسے ٹک 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 کرے گا، چونچ سے ٹھونگ مارے گا، جہاں وہ ٹھونگ مارے گا وہاں وہ پاک پانی ہے جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ صبح انہوں نے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو نہ صبح ہوئی تو جا کے بیٹھ گئے بیت اللہ میں،
تو بالکل کوا آیا بیٹھا اور 3 دفعہ ٹک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اپنے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمزم کھلا تھا اور اسماعیل کے پیڑیوں سے نکلا تھا کنواں، وہ یہاں ہے، آؤ اس کو کھو دیں۔ تو وہ سارے کہنے لگے 300 سال لگ ٹپ گئے، پہاڑی کنواں کتھے رہ گیا بابا، ایک کم آپا کولو نہیں ہوندا۔ انہوں نے کہا تم کرو نہ کرو، میں نے تو خواب دیکھا ہے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لے کر نہ کام شروع کر دیا۔ اس وقت ان کے صرف ایک بیٹے تھے، ان کا نام ہے حارث۔ اب 2 پیو پتر اگو پتھراں نال واسطہ لڑ کدالاں نال تھک پے۔ ایک دن تھک ہار کے بیٹھے تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو ہے نا کم بچے خوشحال کرانا، میں کہتا ہوں نیک بچے خوشحال کرانا۔ وہ ایک ہی تو ہووے سپ ورگا، خوشحال ہوئے گا؟ ایک ہی بیٹا ہو اور نافرمان ہو، اس گھر میں خوشی آئے گی؟ اور 10 بچے ہوں اور فرما بردار ہوں، کتنی خوشی ہوگی؟ کم بچے خوشحال کرانا نہیں، نیک بچے خوشحال کرانا۔ چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے، سارے تو انہوں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، نیک خاندان زندگی آسان۔ ان کی اپنی نسل ہو گئی ہے ختم، جو کہ اللہ نے مجھے بہت پھرایا ان مغربی ملکوں میں۔ 1000 گاڑیاں گزرے نا، گاڑیاں 1000، تو کسی ایک میں کوئی بچہ نظر آتا ہے۔ شاید ہی کبھی میں نے 2 بچے کسی گاڑی میں دیکھے ہوں۔ تم صبح دیکھنا رکشا تے ساڑھے بچے دا کی حال ہوندہ ہے۔ ماشاءاللہ گاڑی کی ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ڈرائیور کے دائیں بائیں 5 بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سارے ہمارے جو رکشہ ڈرائیور ہیں، یہ وہ کیا تھا ہے، وہ موت کا کھو، یہ اس کے ڈرائیور ہیں سارے۔ 20 بچے ہمارے رکشے میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈگی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نسل ہو گئی ہے ختم، وہ ہماری ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کم بچے خوشحال گھرانا، یاد رکھنا، نیک بچے خوشحال گھرانا، نیک بچے خوشحال گھرانا، کم بچے نہیں، نیک بچے خوشحال گھرانا۔ خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ نیک اولاد دے، زیادہ دے۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں۔ اللہ نے 10 کے 15 دے دیے۔ جو وہ سارے جوان ہو گئے ان کو اکٹھا کر لیا کہ دیکھو بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب مجھے اللہ نے 10 دیے تو ایک کو ذبح کروں گا، اب تم 15 ہو، تم تیار ہو ذبح ہونے کے لیے؟ تو ذرا فرما برداری کا حال دیکھو۔ زمانہ کفر ہے، زمانہ ہماری اولاد تو ہمیں پانی پلا کے راضی نہیں ہے، اور وہ زمانہ کفر ہے، اور کہتے ہیں ابا جس کا ہاتھ پکڑے گا وہ ذبح کے لیے تیار، ذبح کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نا قرآن اندازی کروں گا۔ تو انہوں نے سب کے نام لکھ کر نا قرآن ڈالا، تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کا، میرے نبی کے والد محترم۔ اور یہ سب سے زیادہ پیارے تھے آپ کو، عبد المطلب کو دل ان کا مٹھی میں آ گیا، لیکن سرداری کی شان اور سرداری بول، انہوں نے چھری اٹھائی اور کھڑے ہو کے یہ دیکھا تو مکے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں آ گئیں، عرب سردار آ گئے۔ ایک عرب سردار بیچارے کو ایمان تو نصیب نہ ہوا، ان کے بیٹے بہت بڑے صحابی بنے، عمر بن عاص بن وائل۔ تو عاص بن وائل وہ سامنے آ گیا، کہنے لگا عبد المطلب یہ کام نہیں ہوگا۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے یہ کام ہوگا، یہ سردار کا بول ہے، یہ پورا ہوگا۔ تو عاص بن وائل کہنے لگے تیرے اگو کیڑا کمی کھلوتا، وہ بھی سردار کھلوتا ہے، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہاں جھگڑا شروع ہو گیا، سارے مکے والے عاص بن وائل کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب تنہا رہ گئے۔ پھر کہنے لگے بس پھر ایک شرط ہے کہ وہ نجران میں جو ایک کاہنہ ہے قطبہ، وہ اگر کہہ دینا کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑوں گا، ورنہ میں اسے ذبح کروں گا۔ تو مکے کے سورا مجمع، بہت بڑا مسارہ تو نہیں، بہت بڑا مجمع قریش کا، نجران کئی 100 میل دور ہے،
وہ وہاں پہنچا اس کاہنہ کے پاس. نجومی ٹائپ لوگ ہوتے تھے، اس کو کاہنہ کہتے تھے. تو کہا بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کا باپ کہتا ہے میں نے ذبح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو اب بتاؤ ہم کیا کریں. تو اس نے بڑا عجیب فیصلہ دیا. اس نے کہا یہ بتاؤ جب تمہارے ہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو قتل کا معاوضہ کتنا ہے؟ کہا جی 10 اونٹ. یعنی ایک آدمی کا کوئی عزیز قتل ہو جاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا، کہتا مجھے معاوضہ چاہیے. تو کتنا دیتے ہو؟ کہا جی 10 اونٹ. تو اس کتبہ نے، اس کاہنہ نے کہا تم ایسا کرو 2 پرچیاں لو، ایک پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو اور دیکھو کس کا نام نکلتا ہے. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پرچی پہ 10 اونٹ اور بڑھا دو، پھر بھی اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تم پرچیوں پہ 10 بڑھاتے جاؤ. جب اونٹوں کا والی پرچی نکلے تو اس پر جتنے لکھے ہوں وہ ذبح کر دینا اور عبداللہ کی جان بخشی. یہ فیصلہ سب کو بڑا پسند آیا. تو بیت اللہ کے در و دیوار نے عجب تماشا دیکھا. سارا مکہ اکٹھا. عبد المطلب نے 100 اپنے اونٹ ذاتی صفا پہاڑ کے دامن میں کھڑے کر دیے اور اس میں 10 اونٹ ایک طرف کر دیے. اور پرچی نہیں ہوتی تھی، تیر ہوتے تھے. تو ایک تیر پہ لکھا عبداللہ بن عبد المطلب اور ایک تیر پہ لکھا 10 اونٹ. اور وہ قرعہ ڈالنے والا بھی اسپیشل آدمی تھا، وہ اسپیشل آدمی تھا. تو اس کو قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب. اس کو انصاب کا لفظ قرآن دیتا ہے. یہ ایک قرآن اندازی کی جو قسم تھی، والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو اس نے وہ ترکش میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، تو اس نے ایسے ایسے ہلا کے جو جھٹکا دیا تو تیر باہر نکلا. جلدی سے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ. تو دوسرا تیر نکال کے اس پر لکھا 20 اونٹ اور ادھر 10 اونٹ نکال کے ادھر کر دیے، ادھر 20 ہو گئے. پھر جھٹکا دیا اس نے اور جب اونٹ تیر اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا عبداللہ. پھر 30 کر دیے اور ادھر لکھا 30 اونٹ. پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ. تو ادھر 40 کر دیے، ادھر بھی لکھا 40 اونٹ. پھر جھٹکا دیا نکلا عبداللہ. ادھر 50 کھڑے کر دیے، ادھر لکھا 50 اونٹ. پھر جھٹکا دیا تو نکلا عبداللہ. تو ادھر 60 کر دیے اور ادھر لکھا 60 اونٹ. اب سارے مکے والوں کے رنگ فق اور دل دھک دھک کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عبداللہ 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 ہی نکلیا جا رہا ہے، بنے گا کی. پھر دوبارہ جھٹکا دے کے پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو ادھر کر دیے 70 اور ادھر لکھ دیا 70. پھر جھٹکا کر دیا تو نکلا عبداللہ، تو 80 کر دیے. پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 90 کر دیے. پھر جھٹکا دیا عبداللہ تو 100 کر دیے. تو عبد المطلب کے ماتھے پر بھی پسینہ آ گیا. ہن تو اٹھ ہی موک گئے، ہن کی بڑھنا ہے. 100 اونٹ کوئی تھوڑی جی گل تو کوئی نہیں اس زمانے میں خاص طور پر. تو سب مکے والوں کے رنگ زرد ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. سبحان اللہ. اب جو پھینکا تو اٹھا کے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا تو نکلا 100 اونٹ. عبداللہ والا تیر نہیں نکلا، 100 اونٹ والا تیر نکلا. سب نے نعرہ لگایا ہو گیا کام. عبد المطلب کہنے کہ ہویا نہیں، حالی میں ایک باری اور کرنا ہے. دوبارہ ڈالا، دوبارہ پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. سب نے کہا ہو گیا کام، کہا نہیں حالی نہیں ہوا، ایک باری اور کرنا ہے. پھر تیسری دفعہ ڈالا، پھر پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. تو پھر اس پر سب نے سجدہ شکر ادا کیا اور عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں سے 100 اونٹ ذبح کیے اور تقسیم کی اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ایک عورت کہتی ہے عبداللہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے اور 100 اونٹ جو تیرے اوپر قربان کیے گئے تھے وہ میں نقد دیتی ہوں 100 اونٹ، اور ایک رات میرے ساتھ گزار لے. وہ بھی کون تھی؟ شریف زادی تھی، پہلی کتابوں کی جاننے والی تھی. اب حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ یہ نور میرے پاس آ جائے. تو حضرت عبداللہ نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا نے جواب دیا تھا کہ میں عزت دار ہوں، میں پیکر شرافت ہوں، یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا.
تو میرے بارے میں غلط سمجھی ہے۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا اور نور نبوت حضرت آمنہ کے پیٹ میں شفٹ ہوا۔ وہ عورت بازار میں ملی، وہی کہانی سیم۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم اس سے شادی کر لے، تو اس نے بھی کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھو، میں پاک دامن عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، پر وہ آمنہ کو مبارک ہے، وہ آمنہ لے گئی، مجھے غلط نہ سمجھنا۔ اس طرح میرے نبی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ اور اپنے نور کے ساتھ اپنے باپ دادے پردادے کی نسل سے ہوتے 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 ہوتے، میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنائی، کسی نبی کا اس طرح نسب نامہ محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک جیسے میرے نبی کا نسب نامہ محفوظ ہے۔ کسی نبی کی ادائیں محفوظ نہیں ہے جیسے میرے نبی کی ادائیں محفوظ ہیں۔ کسی نبی کا ایسا حلیہ محفوظ نہیں جیسے میرے نبی کا حلیہ محفوظ ہے۔ رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سهل في أشفاره وطف في لحيته كثافة في عنقه سطع وسيم قسيم سبحان الله أزج أقرا أحول أكحل إن تقلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کیا خوبصورت من انفسکم کی شرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑھیا نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ میں نے ایک ہستی کو دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہو، سبحان اللہ، جیسے 14ویں کا چاندی آ گیا ہو۔ حسن غلام، جوانی آپ پر فدا، نورانی چہرہ، خوبصورت آنکھ، لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ، چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت داڑھی، لمبی گردن، گلابی گال، مسکرائیں تو موتی اور پھول جھڑیں، بولیں تو نور چھا جائے، خاموش ہو تو وقار چھا جائے، کشادہ ماتھا، گول بھویں، بغیر بال کے، خوبصورت سر، گھنگریالے نیم گھنگریالے بال، سوال بطن و صدر، سینہ پیٹ برابر، سیدھا قد، ایسا نہیں کہ کتنے لوگ ان پیٹ سجے پاسے ہوندہ ہے آپ کھبے پاسے ہوندہ ہے، آپ سجے پاسے ہوندہ ہے پیٹ کھبے پاسے ہوندہ ہے، وہ ہنسیں بھی نہ تو دڑ 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 پیٹ ان کا ہل رہا ہوتا ہے، منہ سے کچھ نہیں نکل رہا ہوتا۔ بے سرا ہوتے نہ کھایا کرو، بندیاں طرح کھایا کرو۔ ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم اس کو منانے کے لیے پیدا ہوئے۔ کھانا کھانا ہے تو جنت آ رہی ہے، یہاں احتیاط سے کھاؤ، صحیح چیزیں کھاؤ، اندھے دھندوں کے مت کھاؤ۔ تمہاری رات کو دعوت ہوتی تم دوپہر کی روٹی چھوڑ دیتے کہ راتیں ٹکاتے کھاؤں گے، تو یہ ٹکاتے نہ کھایا کرو، بھوک رکھ کے کھایا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ جو مرضی کھاؤ، رزق حلال ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پرہیز نہیں، لیکن پیٹ بھر کے نہ کھاؤ تو بیماری قریب نہیں آئے گی۔ لیکن ہم لوگ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، ہم لوگ پیٹ پلٹا کے کھاتے ہیں، جو اتھو تک جب تک روٹی نہ آ جاوے چھڈنی نہیں۔ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو بہت بڑی ضیافت تھی، کلات کے شاہی خاندان کے سرداروں نے ہماری ضیافت کی تھی۔ ایک بھائی کو میں نے دیکھا، اس نے تباہی پھیر دی کھانے دی، ڈونگے پلٹا چھڑ دے، تو پھر بھی اخیر تے آندہ ہائے، تو قریب بیٹھے ساتھی نے پوچھا راجہ صاحب ہون ہائے کس گل دی ہے کہ اے سارا بچ کے واپس کیوں جا رہے استحائی کیتی ہے، اے واپس کیوں جا رہے؟ بچو زندگی امانت ہے، ایسے اندھا دھند مت کھایا کرو کہ ادھر پیٹ جا رہا ہو ادھر پیٹ جا رہا ہو۔ میرے رب کو ناپسند ہے موٹا آدمی، اور میرے نبی کو ناپسند ہے موٹا آدمی۔ تو وہ آپ کا حلیہ بیان کری، سوا البطن والصدر، حسن و جمال کے پیکر، بولتے تھے تو نور ہی نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تو ہیبت وقار چھا جاتا تھا۔ آنکھوں کے بال بڑے لمبے خوبصورت تھے، آنکھیں ادعج اشکل احور اکحل ابرج انجل۔ یہ میرے نبی کی اہدب 7 الفاظ ہیں میرے نبی کے آنکھوں کے لیے، 7 الفاظ۔ اور 7 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا کی تھی جیسے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ آپ کی آمد بھی عجب ہے،
سارے حمل کے دوران حضرت آمنہ فرماتی ایک دن مجھے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، ایک دن بھی حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کے والدہ کے سرانے آپ کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر یا شفا بنت اسد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کی رکاوٹ ہوتی ہے، تو بہت ساری گندگی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے جس کو آنول کہتے ہیں، پھر اسی میں سے بچہ لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے اور وہ سارا گندگی میں بھرا ہوتا ہے، پھر اس کو پکڑ کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر ماں کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ کی پاکیزگی پر، طہارت پر، آپ پیدا ہوئے ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلی گندگی کا، اور آپ پیدا ہوئے نہلائے ہوئے، آپ کو باہر نہیں نہلایا گیا، آپ پیدا ہی نہائے ہوئے آئے۔ اور جب آپ جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا، اور جب آپ پورے باہر آ گئے تو پورے کمرے میں روشنی، نور اور خوشبو پھیل گئی۔ اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ، ناف اور آنت ملی ہوتی ہے نا، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ کی باہر نہیں کاٹ گئی، ماں کے پیٹ سے کٹ کے آئے۔ ختنہ بچہ پیدا تو اس کا ہفتے، مہینے، سال بعد ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ کروا کے آئے، سبحان اللہ۔ اور دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ ایک ہوتا نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ، نہیں ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا، پورا سے گھٹنے اٹھا لیے، گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا۔ یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا، سال تک بچہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت، فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئی، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے۔ اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ بھئی کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گود میں لے لیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ تے نظر نہیں، مطلب کیش ہے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر۔ تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے، اور دھند میں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا۔ اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی، ابن حبشی، غلام ابن غلام۔ اور میرے نبی نے فرمایا بلال، میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔
آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئی وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایہا المدثر فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صرف آپ نہیں، آپ کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ کیا کیا صفات والے ہیں، پھر آپ کے گھر کی تعریف کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اللہ اپنے نبی کے گھر کو کہہ رہا ہے ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، اے آل محمد، ہم نے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یوں علی کا ہاتھ پکڑ کے، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور حسن اور حسین اور علی ہم پانچوں آخرت میں اکٹھے ہوں گے، قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بے مکان واحد یوم القیامہ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ میں ان بچوں سے پیار کرتا ہوں، حسن حسین تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار فرما، جو ان سے نفرت کریں تو ان سے نفرت کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میری دنیا کی بہار، میرے جنت کے پھول، یہ میرے نبی نے ٹائٹل دیے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ نمازی سمجھے ہمارے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے آنکھ اوپر سر کر کے دیکھا تو دونوں بھائی نبی کی کمر پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے اور میرے نبی سجدے کو لمبا کر رہے۔ عبداللہ بن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھا کے نیچے اتارنا چاہا، میرے نبی نے یہاں سے دیکھا
کہ کوئی میرے بچوں کو پکڑنے لگا ہے تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، نہیں 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 نہیں، یہ نماز کے اندر اشارہ کر رہے، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں کرنا۔ جب تک دونوں بھائی نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب دونوں اترے اور آگے آ کے بیٹھ گئے، کھیل رہے ہیں، میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں۔ کوئی ساڑھا جا پہ ہوندہ تھا، 2 لتر بھی مرندہ تھا نہ، تُسی میری نماز خراب کر دیتی۔ سلام پھیرتے ہی دونوں کو گود میں لیا اور فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی دکھ نہ پہنچانا، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا دکھ پہنچیں گے، ایک کو ذبح کریں گے، ایک کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیں گے، تو آپ کہ میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کبھی دکھ نہ پہنچانا۔ آگے دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے یہ فرما رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور میرے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب کے گھر کی پاکیزگی کے اعلان کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب قرآن میں اپنے نبی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول، فلا اقسم والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ نعت خوانی ہے میرے اللہ کی اپنے نبی کے لیے، یہ میرے اللہ کی نعت خوانی۔ سبحان اللہ۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ بس تم صرف سننے کا مزہ لو کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بیان کیا، کس طرح بیان کیا۔ میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو سلام پیش کرتا ہوں تو پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ محمد بن ابیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک بن نذر بن معد بن عدنان، آخر تک ساری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کا مراسی بن کے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ نہ علم ہے کوئی، نہ تقوی ہے، بظاہر 2-4 بول توڑی تعریف دے دنیا سنائیں، اور امت کو امت بنانے کی کوشش کی ہے، کبھی پھاڑنے کی کوشش نہیں کی، کبھی لڑانے کی کوشش نہیں کی، کبھی نفرت کا بول نہیں بولا، کبھی نفرت کی آگ نہیں بھڑکائی، کبھی اپنے بیانوں میں مجھے 30 برس ہو گئے ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے، میں نے کبھی امت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، انہیں آپس میں نفرت میں نہیں، میں نے نہیں بھڑکایا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے کبوتر کی طرح 1-2 چونچ پانی ڈالنے کی تو کوشش کی ہے، مجھے پتہ ہے میں آگ نہیں بجھا سکتا، اور میں یہی نوحہ روتے روتے مر جاؤں گا، لیکن میں اتنا تو کہہ سکوں گا یا اللہ، جیسے ابراہیم جیسے کبوتر نے پانی گرایا تھا، کبوتر کو بھی پتا تھا کہ میرے 2 چونچ پانی نال کچھ نہیں بڑھنا، ایڈی وڈی آگ نو تو ہی بجھاونا ہے، لیکن وہ کتنا محبوب بنا کہ کبوتر ایک پسندیدہ پرندہ بن گیا۔ پوری دنیا میں کبوتر سے پیار کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں، اور بیت اللہ اور مسجد نبوی میں کوئی پرندہ نظر آتا ہے تو کبوتر نظر آتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو اس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا کہ اللہ اس آگ نمرود کی آگ کو بجھا دے۔ میری حیثیت 2 چونچ پانی کی ہے، مجھے پتہ ہے میری ان فریادوں سے اللہ کرے کانوں تک میری فریاد پہنچے۔ تم نوجوان، میری نسل، میرے بچے بیٹھے ہو، یہ دیکھو میں جھولی پھیلاتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو،
امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، جو تمہیں پھاڑے اس سے دور نکل جاؤ، وہ بھی میرا ہی بھائی ہے، وہ گمراہی کا شکار ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے سیدھا راستہ بتائے، میرے دل میں اس کے لیے بھی ہمدردی ہے، لیکن میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تم میری نسل بیٹھے ہو، میری قوم بیٹھے ہو، میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، تمہیں نہیں دے سکتا، میں کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، جو تمہیں فرقوں میں بانٹے، جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے، اس کے قریب نہ جاؤ، امت بنو، امت بنو۔ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ وعدہ کرتے ہو؟ ہم کون ہیں؟ مسلم، بولو۔ ہم کون ہیں؟ مومن۔ ہم کون ہیں؟ امتی۔ باقی ساری پہچانیں اپنی جیب میں ڈالو، تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو مسلک ہے، تمہارا جو مذہب ہے، میں اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور اسے راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی راستہ دو۔ جنت بڑی وڈی ہے، جنت بڑی وڈی ہے، ایڈی چھوٹی کوئی نہیں۔ جو آج ہمارے خطیبوں کا حال ہے، جو سب کو کافر کافر کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو جنت میں کیوں لے جاؤ گے؟ کون جائے گا میرے رب کی جنت میں اگر امت کو یوں پھاڑ دیا؟ کس سے واسطہ ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کیسا ہے؟ ایک صحابی بولے، یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ۔ وہ کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، سبحان اللہ، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، بخن بخن۔ ہم نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئیاں؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم ذات ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، کہ جا موجاں۔ اور ایک کریم اللہ سے واسطہ ہے، یہاں کے خطیبوں سے واسطہ نہیں ہے، یہاں کے بادشاہوں سے واسطہ نہیں ہے، اللہ کریم سے واسطہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کر کے جنت میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوان بیٹھے ہو، اس سے توبہ کرو۔ تم جس مسلک کے ہو تمہیں مبارک، لیکن اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھ کے ان کے سینے سے لگنا شروع کرو۔ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں ملاتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، جنازوں تک میں شرکت نہیں کرتے۔ میں کیا کروں؟ کہاں سے آنسو لاؤں؟ کہاں سے فریادیں لاؤں؟ کہاں سے درد میں بھری ہوئے نوحے لاؤں جو تمہارے دل کی دنیا کو بدل سکیں، تمہارے کانوں کے پردوں سے ٹکرا سکیں؟ عجیب لوگ ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو نہ نبی کی زندگی پڑھتے ہو، ممبر پہ بیٹھنے والا جو بول کے چلا جائے، تمہیں کیا خبر کہ وہ سچ بولا کہ جھوٹ بولا؟ تمہیں کیا خبر صحیح بولا کہ غلط بولا؟ اللہ کے واسطے اللہ اپنے رب کا قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اہل بیت کی زندگی پڑھو، تمہیں خود پتہ ہو۔ میری نسل ہو، میرے جگر ہو، میں تمہیں گمراہی پہ، میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں، تمہارے لیے بھی طلبگار نہیں، اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو ایک دوسرے کو۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داغدار مت کرو۔ رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے، کیا ان کی نعت خوانی کر رہا ہے، اور کیا میرے نبی درد مند ہیں؟ امتی امتی، آپ نے کہا میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سب سے بہترین نبی ہوں۔ اللہ کے واسطے بچو۔ دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے، اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے، بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میرے نبی چور کے ہاتھ کٹنے پر رو رہے ہیں، زانی کو حد لگی آپ رو رہے ہیں، ساری رات تڑپے ہیں، میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، ساری رات تڑپے ہیں۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میری امت، میرا آخری پیغام، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ رحم کرنا، ترس کھانا۔ قیامت کے دن جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر سارے نبی فرشتے انسان زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی،
آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، ادریس نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم پکاریں گے ابراہیم یا اللہ میری جان بچا، نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب نفسی نفسی، یوسف نفسی نفسی، موسیٰ ہارون نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا لیکن نفسی نفسی، داؤد سلیمان باپ بیٹا لیکن نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، تے میری تواڈی کتھے حیثیت ہوئے گی؟ لیکن آج تاریخ یاد رکھو، قیامت کے دن میری بات میں تم سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، تمہیں ایک آواز آئے گی، درد بھری فریاد جو جہنم کو بھی ٹھنڈا کرتے ہوئے نظر آئے گی اور اللہ کے عرش کو ہلاتی ہوئی نظر آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، کانوں میں آواز ٹکرائے گی، حیرت میں لوگ جائیں گے یہ کون ہے؟ ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بھائی کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، رسول کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، جن فرشتوں نے جہنم میں نہیں جانا وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یہ کون ہے؟ امتی امتی کہنے والا کون ہے؟ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جب نظریں ٹکیں گی تو دیکھ لینا تمہارے نبی ہوں گے جھولی پھیلائے ہوئے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اپنے نبی کی محنت اور قربانی کی قدر کرو، امت بن کے رہو۔ وہ اس دن اپنے بچوں کو نہیں یاد کر رہے، وہ اس دن اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ دنیا سے جا رہے ہیں، حسن حسین کو تڑپتا کٹتا دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور جب جبریل نے کہا کہ جانے کا، ملک الموت نے کہا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے کہا احد پہاڑ سونا بنا دوں؟ کہا نہیں چاہیے۔ زندگی کیسے گزاری؟ اما عائشہ کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، کبھی یوں کروڑ بدلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے ہیں، پھر یوں ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم آگے بڑھے اور اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگایا اور یوں نیچے جھک گئے، ایسے جھک گئے، نیچے جھک گئے۔ تو ام عائشہ تڑپ کے اٹھیں، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پیٹ پر پریشر ڈالا چارپائی کی لکڑی کا کہ معدے کی فریاد بند ہو جائے، بھوک بھوک بھوک۔ معدے کو بند کیا، ٹائٹ کیا۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھیں، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے سیدھے ہوئے اور بڑے دکھ سے کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ زور زور سے رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کی کب دعا رد کرتا ہے آپ کا رب؟ آپ کی دعا کب رد کرتا ہے؟ آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا لیں ابھی آ جائے گا دسترخوان۔ کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا۔ کیوں؟ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کہ میرے جیسی غربت میرا امت ہی نہیں دیکھے گا اور کوئی اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ مولانا کے ساتھ جبوتی جانا ہوا، وہاں کے غریب، یہ تو ماشاءاللہ پھرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں، ایسے علماء دنیا میں بہت کم ہیں، ایسے تبلیغ والے دنیا میں بہت کم ہیں۔ یہ میرا شاگرد تھا، میرا استاد، یہ میرا بڑا ہے، میں اس کا چھوٹا ہوں۔ ہم غریبوں کے محلے میں گئے، واللہ میرے آنسو نکل آئے، لیکن اللہ کی قسم میرے نبی ان سے بھی غریب تھے، ان سے بھی زیادہ فقر دیکھا۔ صرف اپنی امت کو تسلی دینے کے لیے
کہ اگر تمہارے چولہے بجھ جائیں تو یاد رکھنا تمہارے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، تمہارے بچوں کے ٹکڑے ہو جائیں تو یاد رکھنا حسین کے جسم پر بھی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اور اس کا سر کاٹ کے بھی نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور حسن کو زہر دے دے کے تڑپا کے مارا گیا تھا۔ اپنے گھر میں آفات کو رکھا امت کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہ روٹی کی تو کھاوی بچانوں کی تو کھواوی ہے، دیکھ تیرے نبی کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، تیرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ تو سود پہ نہ جا، جھوٹ پہ نہ جا، حرام پہ نہ جا، شراب نہ بیچ، جوا نہ کھیل، جوئے کے پیچھے، حرام کے پیچھے نہ مت چل، ان قریب اللہ رسول سے ملاقات ہونے والی ہے، ٹھنڈک پڑ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی سدھر اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ